أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بہت دن سے تقاضا کر رہے ہیں گزارش کر تو ایک مطلب ایک سلوات کا سہارا دیں. اللهم صل على محمد وعجل. ایمان کیا کون کا تارا ہے ابو طالب. ایمان کیا کون کا تارا ہے ابو
طالب ایمان کی آنکھوں کا تارا ہے ابو طالب تارا ہے ابو طالب اور بحر مودت کا دارا ہے بحر مودت کا دھارا ہے ابو طالب تو کس کو بھلا کافر تم کہہ کے پکارو گے کس کو بھلا کافر تم کہہ کے پکارو گے تم کہہ کے پکارو گے احمد کے گھرانے میں 14 ہیں ابو طالب احمد کے گھرانے میں 14 ہیں ابو طالب نعرہ صلوات اللهم صل على محمد رحم الله من الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحق والحق. قال الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن مني وأنا منه. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ابن ارشد ہاشم مرحوم ابن سید ہاشم علی مرحوم سید نور الحسن مرحوم ابن سید ذاکر الحسن مرحوم اور سید یوسف شاہ مرحوم ترجمان آل ابو طالب کے تمام ممبران کے جو مرحوم ہیں ان کے صلی ثواب اللہم صلی اللہ ایک صلوات ارشاد فرمائیے محمد و آل محمد. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے امام حسن علیہ السلام کے سلسلے سے آپ نے حدیثیں سنی ہیں. ایک حدیث رسول اسلام ہے حسین منی و انا من الحسین. بہت زیادہ مشہور ہے, بہت بچہ اس حدیث کو جانتا ہے, سنتا ہے, کیونکہ اس کا بڑا کثرت کے ساتھ استعمال ذاکرین کرتے ہیں. لیکن یہ ہے حسن منی وانا من حسن منی من ہو. حسن منی وانا من ہو یہ رسول اسلام نے امام حسن علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائی, جسے بہت کم استعمال کیا گیا ہے.
یہ لفظ منی صرف اور صرف صاحب علم و فہم تشریف فرما ہے. یہ منی کا لفظ جو ہے یہ صرف اور صرف پنجتن کے لیے رسول اسلام نے استعمال کیا ہے روایت میں جہاں جہاں ملے گا. ہاں ایک جگہ ہے منا جو سلمان کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن منی صرف اور صرف کہا حسین منی وانا من الحسین، کہیں کہا علی منی وانا من ہو، کہیں کہا فاطمہ تو وزت منی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ صرف اور صرف پنجتن کے لیے منی کا لفظ استعمال ہوا ہے. بڑی فضیلتیں ہیں امام حسن علیہ السلام کی، میں کیا بیان کروں کیونکہ سب پڑھے لکھے ہیں کہ فضیلت ایسی ہے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر ایک زانو پر امام حسن ہے، دوسرے زانو پر امام حسین ہے، اور فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارا مقام وہاں ہو، تم وہاں رہو جہاں رسول رہتے ہیں، تو تم حسن اور حسین سے اور ان کے والدین سے محبت کرو. توجہ چاہتا ہوں لانے کے راستے، یعنی کہتے رسول اسلام فرما رہے ہیں دیکھیے اللہ کے نبی کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام، اور یہ خاکی بشر کا کلام نہیں ہے جو اپنی بات کہہ کے مکر جائے کہ میں نے مذاق میں کہا تھا. نہیں، حبیب خدا کوئی مذاق میں بات نہیں کرتا ہے، جو بھی کہتا ہے صداقت کی مہر لگا کے کہتا ہے کہ جو کہے گا وہ کرے گا. عزیزان گرامی، تو نبی نے کہا ہاں حقیقت میں اگر کوئی حسن اور حسین کو اور ان کے والدین کو سے محبت کرے تو وہ جنت میں وہاں ہوگا جہاں میں ہوں. رسول اسلام فرما رہے ہیں. تو عزیزان گرامی آپ کہیں کہ مولانا کوئی ہے دلیل کہ جنت میں انسان ان سے محبت کر کے وہاں پہنچ جائے جہاں رسول اسلام بیٹھے ہیں؟ عزیزان گرامی ان کی محبت میں پاگل اگر ہو جائے تو جنتیں بنانے لگے. سبحان اللہ. اگر ان کی محبت میں کوئی پاگل ہو جائے تو وہ جنت بنا کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے. تو وہ جنت میں رہنے کی تو بات ہی الگ ہے. عزیزان گرامی امام حسن علیہ السلام سے محبت، ان سے پیار ایک دین کی علامت ہے، ایک ایمان کی علامت ہے. اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا یہ دین ہے، یہ ایمان. اگر جو ہے اہل بیت سے محبت بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت بحثیں ہوتی ہیں اس پہ کہ ان کی محبت کیا ہے. ان کی محبت انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے آتی ہے. اور یہ ان کی فضیلت اتنی ہے، مرتبہ اتنا ہے. توجہ چاہتا ہوں، سنا ہوا واقعہ ہے کہ عظمت حسنین یہ ہے کہ کائنات کا سب سے افضل نبی بیماری کے عالم میں ان کی جب خبر سنتا ہے کہ حسنین گھر میں نہیں ہیں تو وہ حسنین کو تلاش کرنے کے لیے شہر سے باہر چلا جاتا ہے. روایت کہتی ہے رسول پریشان ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، لیکن جب سیدہ نے یہ خبر دی یا رسول اللہ حسنین نہیں مل رہے ہیں تو رسول اسلام اس بیماری کے عالم میں، اس اضطراب کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم، بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. مرتبہ حسنین کیا ہے، عظمت حسنین کیا ہے، فضیلت حسنین کیا ہے، منزل حسنین کیا ہے، شان حسنین کیا ہے. توجہ تو فرمائیے عزیزان گرامی. یہ کائنات کا نبی اگر کسی کو اشارہ کر دے کہ فلاں تم چلے جاؤ میرے شہزادوں کو لے کے آ جاؤ، فلاں تم چلے جاؤ میرے شہزادوں کو لے کے چلے جاؤ، نہیں عزیزان گرامی، منزلت حسن کی بتانا چاہ رہے ہیں، منزلت حسین علیہ السلام کی بتانا چاہ رہے ہیں. پیغمبر خود اٹھ کے گئے، بیمار ہیں، مریض ہیں، پورا شہر جانتا ہے کہ رسول کی طبیعت خراب ہے، رسول علیل ہیں، اپنے بستر پہ ہیں. جب یہ خبر سنی کہ حسنین نہیں مل رہے ہیں، روایت کے فقرے ہیں کہ رسول اسلام شہر سے باہر نکلے، ایک باغ میں پہنچے.
توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، ایک باغ میں پہنچے کہ جہاں حسنین آرام فرما رہے تھے اور ایک سانپ، واقعہ سنا ہوا میں نے کہا نا، لیکن عظمت دیکھیے حسنین کی، جہاں ایک باغ میں امام حسن و امام حسین آرام فرما رہے، ایک سانپ آپ کا چکر لگا رہا، طواف کر رہا ہے۔ رسول اسلام پہنچے، سانپ سے باتیں کی، وہ سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا جو حسنین کی محافظت کر رہا تھا، حفاظت کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، رسول اسلام نے بچوں کو گود میں لیا، تشریف لائے مدینے میں، مسجد میں گئے، مجمع جمع تھا، کیونکہ پیغمبر بیماری کے عالم میں تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ شک اور روایت دیکھ لیجئے گا، پیغمبر تلاش کرنے نکلے، سب جانتے پیغمبر مریض ہیں، بیمار ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے کہ پیغمبر حسنین کو تلاش کرنے گئے، بیماری کے عالم میں، اضطراب کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں پیغمبر اسلام مسجد میں آئے، شہزادوں کو دوش پہ بٹھایا، اپنے زانو پہ بٹھایا، زانو پہ بٹھانے کے بعد مجمع سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ اس کائنات میں سب سے افضل کس کے نانا اور نانی ہے؟ عزیزان گرامی، پورے یہ دیکھیے ماحول کیسا بنایا، پیغمبر کا ہر فعل۔ مولوی صاحب، جو واقعات موجود ہیں اہل بیت کے بارے میں، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جسے کوئی انسان آسانی سے فراموش کر دے۔ ایسا ماحول فراہم کیا، ایسا ماحول بنایا کہ کوئی بھول نہیں سکتا ہے، چاہے وہ یہاں کا ماحول ہو، چاہے وہ غدیر کا ماحول ہو، چاہے وہ خیبر کا ماحول ہو، چاہے مسجد کا ماحول ہو، چاہے وہ عیدگاہ کا ماحول ہو، کہ ناکہ بن کے عیدگاہ میں بتایا کہ یہ حسنین ہے جن کے لیے پیغمبر ناکہ بنے۔ جب عمر نے کہا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، تو رسول نے کہا اے عمر سن، یہ کیوں نہیں کہتا نعم الراکب، کتنے اچھے سوار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو واقعات، جو شان، جو منزلت، جو فضیلت، جو مرتبہ، جو منصب، جو عہدہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، ایسا ماحول بنایا ہے کہ کائنات بھولنا بھی چاہے لیکن ذہن سے نہیں بھول سکتی ہے۔ ویسے تو بھول سکتی ہے کہ ہاں نہیں معلوم، لیکن دل اندر سے گواہی دے گا نہیں ہاں یہ واقعہ ہوا ہے، ذہن اندر سے گواہی دے گا ہاں یہ واقعہ ہوا ہے، اسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول نے ماحول ایسا بنایا۔ مسجد بھری ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ افضل کس کا نانا ہے، کس کی نانی ہے؟ صحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ حسنین کے، کیونکہ ان کے نانا میں ہوں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ۔ سب سے زیادہ کس کے افضل والدین ہیں؟ فرمایا رسول اللہ آپ بتائیے۔ یعنی کہ رسول اسلام ایک ایک رشتہ دار کا نام لے کے بتا رہے، بڑی توجہ عزیزان گرامی، ایک ایک رشتہ دار کا، کن کے نانا افضل ہیں، کن کے والدین افضل ہیں، کن کے بھائی افضل ہیں، کن کی بھوپھی افضل ہے، کن کے چچا افضل ہیں، ان کے افضل ہیں، ان کے افضل ہیں، ان کے، کیونکہ ان کے چچا یہ ہیں، ان کے بھائی یہ ہیں۔ یہ رسول اسلام کچھ بتانا، بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، رسول اسلام کچھ بتانا چاہتے ہیں امت کو کہ دیکھو کبھی نہ ان کی پھوپھی سے لگنا، نہ ان کے بھائی سے الجھنا، نہ ان کے بابا سے الجھنا، نہ ان کی ماں سے الجھنا۔ سوچ لینا جب بھی الجھنا یہ سمجھ لینا کہ یہ کائنات میں سب سے افضل ہے۔ یا رسول اللہ یہ افضل کیوں ہے؟ کیا یہ اس لیے افضل ہے یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے؟ تو یاد رکھنا جب اللہ کا چاہے پہ عمل کرنے والا اللہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کی دعا بھی سنتا ہے، بد دعا بھی سنتا ہے۔
यहाँ सुने अजीज़ान गिरामी, किसी मंजिल पे ले जाके मैंने आपको छोड़ दिया और आप पहुंचे या न पहुंचे वो आप जाने। अजीज़ान गिरामी, बताना ये चाह रहा है अल्लाह कि ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अमल करते हैं। तो अजीज़ान गिरामी, होशियार रहना, ये ऐसे ही अफजल नहीं है, ये ऐसे ही बुलंद नहीं है, बल्कि इनकी बुलंद होने का राज कुछ और ये है कि ये अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश कर चुके हैं और अल्लाह ने इनकी मुबद्दत तुम्हारे पर वाजिब करार दी है। याद रखना, तुम यूं ही न समझना अहले बैत को हसनैन की फजीलत मर्तबा। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सी हदीसें रसूल इस्लाम की मौजूद हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में कि क्या क्या फरमाया है, ये हसन की मंजिलत क्या है, इनका अखलाक क्या है, इनका किरदार क्या है, इनकी सीरत क्या है, इनका मर्तबा क्या है। इनके अखलाक और शुजाअत और सखावत इतनी मशहूर है, सखावत इतनी मशहूर है, खिदमत बशर इतनी मशहूर है कि रात के अंधेरे में अपनी पुश्त पर गंदुम आटा लाद के लोगों के घर जाके तकसीम करते थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम। अब बताइए, ऐसा हादी किसे मिलेगा? जिसे मिल गया वो अपनी किस्मत पर नाज करे कि ऐसे ऐसे हादी हमें मिले। नहीं तो दुनिया में तो ऐसे ऐसे हादी हैं कि खुद लोगों का पैसा खा जाते हैं, पता भी नहीं लगने देते। लेकिन नहीं अज़ीज़ान गिरामी, इन्होंने अल्लाह के सिफ़ात को इस तरह से जाहिर किया कि जो हक़ अब्दियत होता है, उबूदियत होता है, अल्लाह और बंदे के दरमियान में जो राबते होते हैं, ये अहले बैत के घराने ने बताया कि वो अल्लाह है, मैं बंदा हूँ। याद रखना, मैं उसकी बारगाह से जो भी मांगूंगा मुझे मिल जाएगा, क्योंकि रिश्ता यहाँ बंदे का अल्लाह से इतना कवी है कि जो भी मांगेगा वो मिल जाएगा। जब इन्हें यकीन है कि वहां से जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, तो फिर दूसरों की चीजों पे निगाहें नहीं रहती है, क्योंकि इनके पास हर चीज मौजूद है जो लोगों को भी तकसीम कर सकते हैं। वो लोग और होते हैं अज़ीज़ान गिरामी कि जो दूसरों की चीजों पे निगाहें रखते हैं। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान मशहूर है कायनात में, पूरी दुनिया में दस्तरखान इमाम हसन मशहूर है और करीम अहले बैत हैं। आपका लक़ब करीम अहले बैत है। आपकी परवरिश ऐसे घर में हुई जहाँ आयतें नाजिल होती हैं, जहाँ तहारत का पहरा लगा हुआ है, जहाँ रिसालत भी मौजूद है, इमामत भी मौजूद है, इस्मत भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। ऐसे घर में आए आप और आपका नाम हसन मुज्तबा, जो जनाब हारून के बेटे के नाम पे रखा गया। रिवायत में है कि जब आपकी विलादत हुई, बस चंद बातें, जब आपकी विलादत हुई तो मलाइका से कहा, मुबारक हो कि आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ, इसका कुछ नाम रखा जाए। तो मौला कायनात फरमाते हैं, मैं कैसे इसका नाम रखूं कि रसूल इस्लाम रखेंगे, रसूल के होते हुए मैं ये नाम नहीं रख सकता। रसूल इस्लाम के पास आए मौला कायनात ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इसका कुछ नाम रख दीजिए बच्चे का। रसूल इस्लाम ने कहा, या अली, तुमने क्यों नहीं रखा? कहा, या रसूलल्लाह, आपके होते हुए मैं सबकत नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नबी फरमाता है, अली, अगर तुम मेरे होते हुए सबकत नहीं कर सकते तो मैं अल्लाह के होते हुए कैसे सबकत करूंगा? अब इसका नाम अल्लाह रखेगा। रिवायत के फिक्रे हैं कि जिब्रील नाजिल हुए और मुबारकबाद पेश करते हैं और फरमाते हैं, या अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने कहा है कि इनका नाम हारून के बेटे के नाम पे रखा जाए, शब्बर रखा जाए। जब उसे अरबी में लेके आया गया तो वो हसन हो गया। तो यानी कि क्यों रखा गया? कहा कि जो हारून की निस्बत मूसा से है, जो मूसा की निस्बत हारून से है, वही अली की निस्बत मोहम्मद से है, तो हारून के बेटे के नाम पे नाम रखा जाए। एक सलवात पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े फजाइल हैं। रिवायत कहती है कि इमाम
اخلاق میں سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن میں کچھ تھوڑا سا ہٹ کے بیان کرتا ہوں کہ امام اخلاق میں کتنے بالا ہیں. ایک آپ کا صحابی چاہنے والا شاعر ہے، عربی میں شعر تھے بہت بڑے بڑے تھے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو میں نے مفہوم بس اس کا لے لیا کہ صحابی ہے، آپ کا چاہنے والا ہے لیکن غریب ہے. زوجہ پیچھے پڑی کہ جاؤ آپ امام حسن سے کیوں نہیں کہتے جا کے کہ میری مشکل کو حل کریں، میں پریشان ہوں کھانے کے لیے. وہ کہتا میں نہیں جاؤں گا، میں امام حسن سے کیسے کہوں. بی بی کہتی ہے اچھا تم نہیں جاؤ گے تو میں جاتی ہوں. کہا نہیں اچھا پھر رکو میں ہی جاتا ہوں. عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، چاہنے والا ہے، شاعر ہے، آیا ہے امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کے عرض کرتا ہے کہ مولا آپ جانتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں کس حالت سے گزر رہا ہوں، میرے حالات کیا ہیں، آپ میری ضرورت پوری کر دیجئے. روایت کہتی ہے کہ وہ آگے اور پڑھا، مولا یہاں تک کہ ہے میری عزت جانے والی ہے کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیسے کھانا کھاؤں، کیسے زندگی گزاروں، مولا آپ ہی بہتر جانتے. آپ محافظ عزت ہیں، آپ عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. مولا حسن نے کچھ درہم اٹھائے، کچھ پیسے اٹھائے اور صحابی کے ہاتھ میں دے دیے اور دینے کے بعد کہا کہ اسے لے جاؤ، میں اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، نہ تمہاری عزت چاہیے نہ تم سے کوئی خدمت چاہیے، تم اسے بھی لے جاؤ، اسے بھی لے جاؤ اور ضرورت پڑے اور بھی لینے آ جانا. عزیزان گرامی یہ ہے امامت کی کڑی کی ایک کڑی کہ لوگوں کی عزت بھی محفوظ رکھتی ہے، اس کی ضرورت کو بھی پورا کر دیتی ہے. یہ ہے امامت. نہیں تو اور کوئی امام ہوتے تو کہتے کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی بندہ منصب عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اس کی نگاہوں میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. کیسے؟ امام حسن علیہ السلام کا اللہ سے رابطہ کتنا قوی ہے. کہتے کہ جب آپ مصلی عبادت پہ بیٹھتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے، آپ گریہ فرماتے تھے، آپ روتے تھے اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا نام جیسے لیتے تھے گریہ فرماتے تھے اللہ سے. یہ روابط آپ کے تھے، یہ روابط اہل بیت علیہ السلام کے ہر فرد نے یہ ثابت کر دیا کہ میں صرف اور صرف اللہ کے لیے آیا ہوں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. کیونکہ ان کے عمل نے، ان کے فعل نے، ان کے کردار نے یہ بتایا یہ دنیا والوں کے لالچ میں آنے والے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو خدمت بشر کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے کہتے ہیں، جو بولتے ہیں یہ اللہ کے لیے بولتے ہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں بولتے ہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں بولتے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے بولتے ہیں. عزیزان گرامی معرفت علم اتنا، اور آخری بات سے میں تمام علم اتنا امام حسن علیہ السلام کا تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے اور ام الفضل دیکھ رہی ہیں کافی دیر سے امام حسن علیہ السلام نے کروٹ نہیں لی، کافی دیر ہو گئی. بس آخری بات اور مسائل، کافی دیر ہو گئی کہ امام حسن نے کروٹ نہیں لی. دوڑتی دوڑتی رسول اسلام کے پاس آئی، یا رسول اللہ امام حسن گزر گئے. رسول نے کہا کیوں؟ کہا کافی دیر ہو گئی میں نے امام حسن کو کروٹ لیتے ہوئے نہیں دیکھا اور صرف آسمان کو دیکھ رہے ہیں اور کسی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. رسول اسلام فرماتے ہیں وہ گزرے نہیں ہیں بلکہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی رسول اسلام کی بارگاہ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ امام حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں. ام الفضل رو رہی تھی کہ امام حسن گزر گئے. لیکن ہاں ارباب عزا ایک دن وہ آ گیا. 28 سفر سن 50 ہجری
इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए वो दिन आया जब हमारा और आपका दूसरा इमाम अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया। हाँ मौला, आपको जहर दिया गया। रमज़ान का महीना खुसूसन शियों के लिए, मैं कल ही पढ़ा था, शियों के लिए खुसूसन ये महीना बहुत वो है क्योंकि इसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत है, इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत है और फिर इसी महीने में कुरान को नाजिल किया गया है। बड़ी फजीलतें हैं। खुसूसन शियों को इस महीने को वैसे ही लेना चाहिए, वैसे ही मनाना चाहिए, वैसे ही अमल करना चाहिए जैसे हम लोग मुहर्रम में करते हैं। मौला, आपको ज़हर दगा से शहीद किया गया, माविया ने आपको जहर दिला दिया, आप शहीद हो गए। और इमाम अली अलैहिस्सलाम की भी शहादत तारीख है। मौला, आपके बेटे की आमद है और आप जा रहे हैं। मौला, आपके ज़रबत लगी, आपके बेटे आए, आपको उठा के घर ले गए, आपके लिए डॉक्टरों को बुलाया गया, जितनी आराम हो सकी फराहम की गई। मौला, बच्चे आपके तड़प रहे थे, तसल्ली देने वाले मौजूद थे, आपकी भी आवाज आ रही थी, सब्र करो मौला। मौला, लेकिन आप जब शहीद हो गए, आपके जनाजे को हुसनैन ने आमादा किया, गुस्ल कफन दे दिया। मौला, आपको कहां से कहां बेटे दफन करने आए, लेकिन कोई रिवायत में यह फिक्रा नहीं मिलता कि अली का जनाजा दोबारा कब्रिस्तान से घर वापस आया हो। लेकिन हाँ मौला, यही बेटा जो आपको गुस्ल कफन दे के आगे ले जा रहा है। मौला, आइए सब 50 हिजरी में आ जाइए। अरे यही हसन का जनाजा है। जब रसूल के पहलू में आया, रिवायत कहती है तीरों की बारिश हो गई, जनाजे को वापस लाया गया। मौला, मौला, ये पहला जनाजा है जो कब्रिस्तान से घर की तरफ वापस आ रहा है। अरे हुसैन भी मौजूद है, मौला अब्बास भी मौजूद है, लेकिन करे तो क्या करे। अरे हसन के जनाजे को दोबारा आमादा किया गया, हसन के जनाजे को दोबारा आमादा करके अरे जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। ए मौला, अरे कितने मजलूम थे कि 2 मरतबा जनाजा उठा, लेकिन मौला एक बार कहूंगा, अरे कफन दोनों बार मिला ना, लेकिन आए ना करबला आपका छोटा भाई हुसैन, अरे बेगोरो कफन, जल्दी हुई जमीन करबला, कोई कफन देने वाला न था। मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस इबादत को कबूल फरमा। महबूब आमीन कहने वालों की नेक दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार तजवाज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस कोरोना जैसी वबा को निस्त नाबूद फरमा। महबूब शान हज़रत करार जहाँ जहाँ हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मकरूज़ उनके कर्ज़े को अदा फरमा। परवरदिगार तजवाज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने भी लोग फर्श अज़ा पे तशरीफ़ फरमा हैं, इनके घरों में जो भी मुश्किलात है परवरदिगार उन्हें बरतरफ फरमा, सबकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जिन मरहूमीन के लिए ये मजलिस बर्पा की गई है उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जवारे मासूमीन में जगह नाज फरमा, गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुनिया बहुत जुल्म जोर से भर चुकी है। आए आखिरी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज हम सबको